السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج میاں نواز شریف صاحب کی صدارت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، مریم نواز صاحبہ اور تمام سینئر قیادت موجود تھی۔ یقیناً اہم فیصلے، صورتحال بلوچستان کی بھی آپ لوگ سب کے سامنے ہے، اس حوالے سے بھی کوئی مشاورت ہوئی ہوگی، معیشت کے حوالے سے جو اس وقت چیلنجز ابھی بھی سامنے ہے اس پر بھی مشاورت ہوئی ہوگی، اور پھر اتحادیوں کے معاملات، اگر آپ کو یاد ہو کچھ روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے وفد کی لاہور میں گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب سے بلاول بھٹو زرداری ملے تھے، تو یقیناً اتحادیوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، اور خاص طور پر جو کہ اطلاعات خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں کہ شاید حکومت اب پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہی ہے، اور اس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی کمیٹیاں بنا کے، اور شاید محمود خان اچکزئی صاحب کو دوبارہ ایک برج بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی برج بننے کی کوشش کریں گے، جس پر پھر کوئی پیش رفت ایز سچ نہیں ہوئی، اور مجھے یاد ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی واضح طور پر بتایا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب شاید ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ معاملات تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن گزشتہ روز انتہائی اہم بیٹھک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے بعد اطلاعات کے باقاعدہ میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے دی، اور جو دیگر معاملات ہیں خاص طور پر بلوچستان اور جو بھی جہاں پہ بھی کچھ ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان سے ان کی مدد بھی مانگی ہے۔ تو ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، جرنلسٹ، اینالسٹ، اینکر، بہت بہت شکریہ غریدہ۔ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، اٹس اے سٹارٹر ود اے نان سٹارٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں ان دو چیزوں کو الگ الگ ڈائسیکٹ کرتا ہوں۔ ایک جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو عوام سے معافی مانگنی پڑے گی۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں اس پاکستان کے، جو پاکستان کے ایکچول مالک ہیں، وہ عوام ہے۔ نہ میں ہوں، نہ آپ ہے، نہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ عوام ہے۔ یہ سارے عوام کے لیے یا اس کی خدمت کر رہے ہیں، یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یا اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ایکچول جو اونر ہے وہ عوام ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہو از احسن اقبال ٹو ڈیسائیڈ کہ عوام سے معافی مانگیں گے؟ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا، ان کو تو عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ سو ہاؤ کین ہی سے کہ آپ عوام سے معافی مانگو؟ عوام نے تو آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ اقبال صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، جو کہ ایک پاپولر ڈیمانڈ شاید کہیں اور سے بھی ہے۔ کہاں سے ہے؟ عوام سے ہے۔ سوال اٹھتا ہے عوام سے معافی مانگنے کا، تو آپ عوام سے پوچھو۔ عوام نے تو 8 فروری کو کہا تھا کہ ہمیں آپ کی معافی نہیں، ہمیں آپ چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ ہم سے معافی مانگو تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ریپرزنٹیٹو ہو، معافی چھوڑو، یو آر دا ون ہو شوڈ ریپرزینٹ اس، ناٹ ان سائڈ دا پاکستان، آؤٹ سائڈ دا پاکستان ایز ویل۔ عوام کا تو مینڈیٹ کچھ اور ہے۔ پاکستان مطلب ایز اے گورنمنٹ چانسلر تو اور چیز ہے نا، چانسلر تو وہ الگ ایک ڈفرنٹ، ادھر نہیں، ادھر دیکھیں ایک بات دیکھیں، وہ فورم الگ ہے، لیکن وہ ایز اے ایلومنائی آف وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہاں پہ ایز اے چانسلر جائے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ ٹوٹلی ایک پرسنل کیپیسٹی ہے، یہ پرسنل کیلیبر ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کیلیبر کے ہوں گے جو وہاں پہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اس میں سے ہٹا دیں، اس لیول میں تو یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں نا، تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اسے کہتا ہوں عوام نے تو آپ کو کچھ اور مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ عوام نے تو کہا ہوا ہے آپ ہی ہمیں ریپرزینٹ کرو، باقی ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اب بات آ جاتی ہے
خواجہ آصف صاحب. دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے اگر ہم پچھلے چند انٹرویوز دیکھ لیں تو انہوں نے ان کا جو ٹپیکل پیٹرن ہے نا, ان کا ٹپیکل پیٹرن یہ ہے کہ جی جنرل باجوہ کے سسر کے ساتھ گپ شپ لگانا, ان سے ایشورنسز لینی کہ یہ جنرل باجوہ کو اگر ہم نے بنا دیا آپ کے ایشورنس پہ, کیا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میاں نواز شریف کے ساتھ یہ تو بول رہے ہیں, وہ تو بتا رہے ہیں, وہ تو سب نے سن لی ہوئی ہیں باتیں. That is exactly what it is. When he's saying کہ مطلب he's not in favor of talks with PTI, so what it has got to do with like you know his relations with. اس وجہ سے نہیں ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ نان پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, وہ ٹوٹلی نان پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ کبھی ہوگا بھی نہیں. میں فرض کرے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, غلطیاں ہر ایک کرتے ہیں, ہر ایک چیز ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنی غلطی کو جلدی ریئلائز کر کے اپنا جسے کہتے ہیں نا قبلہ درست کر دیتے ہیں. ان لوگوں کا تو مطلب قبلہ ہی کچھ اور ہے نا, قبلہ ہر ایک بندہ غلط طرف چل پڑتا ہے. ان لوگوں کا تھرو آؤٹ دیکھیں, مجھے رات کو بتائیں, رات کو 12 بجے آپ فونے کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یار میں ہار رہا ہوں, خدا کے لیے مجھے بچاؤ. وہ چیزیں ساری آئی ہوئی ہیں سینیٹر صاحب, سامنے ہیں, موجود ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر اچکزئی صاحب کو دوبارہ نون لیگ کہتی ہے کہ یو پلے اے برج بٹوین گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی فار نیگوسیشن, اچھا دیکھیں اب دو چیزیں, کیونکہ پہلے بھی ہوا تھا اور اس کو ٹھیک ہے. اگین ویری گڈ کوسچن, ہاؤ آئی وڈ انٹرپریٹ اٹ. ایک, اگر میں گورنمنٹ کو نون لیگ سے الگ کر دوں, گورنمنٹ کو نون لیگ سے الگ کر دوں, اگر یہ نون لیگ کر رہی ہے تو مائی آنسر ٹو دیٹ وڈ بی ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں انہیں کہوں گا کہ آئی ایم سوری, نتھنگ ٹو ڈو ود دا. اب اگر بات گورنمنٹ کی آ جاتی ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ صرف گورنمنٹ ان اے وے, آلدو ان کے پاس مطلب اختیار وہ نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن چلے ہم فار دا سیک آف دیٹ مان لیتے ہیں یہاں پاکستان کو ضرورت ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے. سو اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہم کچھ وہ کریں گے تو تھرو, چونکہ اچکزئی صاحب از ریپرزینٹنگ دا کامن کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اپوزیشن پارٹی, سو ایز اے ہول اپوزیشن پارٹیز وی ووڈ لائک ٹو ٹاک اینڈ ٹرائی ٹو برنگ سم کائنڈ آف سینٹی. آج کل کے دنوں میں جو پاکستان کے اندر نہیں, میں آپ کو اسی ویلکم ہی کر رہا ہوں, صرف اس کے الفاظ میں وجہ بتا رہا ہوں وائی وڈ آئی ویلکم دیٹ تھنگ. دیکھیں جسٹ بیکاز کہ ایک بندے نے کہہ دیا نہیں, میری وجہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کے لحاظ سے, نا گورنمنٹ اس پاکستان کو ریپرزینٹ کریے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ایز این اپوزیشن میں کہوں گا کہ یس آئی وڈ لائک ٹو ٹاک. چلیں بالکل ٹھیک ہے. غیرہ ود یور پرمیشن میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, سو دین یو ہیو اے انڈیپینڈنٹ ویو on the both sides. It's your platform, Zamir Haider sahab. نہیں, of course, but it's your program, your platform. نہیں, but still I wanted to ask علی گوہر بلوچ صاحب, یہ کیا معاملات ہیں؟ مطلب کہیں پہ شروعات ہونے جاتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے, اور پھر یہ اگر اتنی لیٹ خیال آ رہا ہے تو اس میں پھر دوبارہ کہ جی نہیں, میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے, پہلے معافی مانگیں. بھئی آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو کنونس کر لیں. تو ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے معافی مانگنے کا کہنا, تو اس کا مطلب ہے کہ سیریسنس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے سینیٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے اور عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات پر دوبارہ مہر لگا رہے ہیں کہ نہ یہ پاکستان کو مانتے ہیں, نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, نہ پاکستان کے ووٹ کو مانتے ہیں, نہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو رزلٹس آئے ہیں ان رزلٹس کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ہیں. اور ان کی پاپولیرٹی کا میں تھوڑا سا آئینہ ان کو بتا دیتا ہوں کہ چند دن پہلے ضمنی الیکشن ہوا ہے کے پی کے میں, ان کا امیدوار چوتھے نمبر پر آیا ہے. ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, پنجاب کی تقریباً 95% سیٹس یہ ضمنی انتخابات میں اور سندھ کی ہارے ہیں یہ الیکشن کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مطلب ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر یہ اسٹیٹ وے کہتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. ان کی اپنی پارٹی تو میں نہیں سمجھتا, یہ تو ایک جتھا ہے جو کبھی نہ کبھی, بلکہ جب سے انہوں نے سیاست کا لبادہ اوڑھا ہے تو سیاست کے لبادے میں یہ پاکستان کے اوپر کافی دفعہ حملہ آور ہو چکے ہیں. اور یہ 9 مئی کے واقعات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, جب دھرنے ہوئے تھے تب بھی انہوں نے پاکستان میں انتشار پھیلایا تھا, اس وقت بھی یہ امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے. کس آئی ایس آئی کے چیف کے ذریعے اس غبارے میں ہوا بھری گئی تھی, اور کس طرح انہوں نے
پی ٹی وی پر حملے کیے، کس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے جنگلے توڑے، کس طرح انہوں نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں آگ لگائی. تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اور ہمارے لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگے. اور آج کل ایک اور دلچسپ بڑی صورتحال ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا سرغنہ آج کل جیل میں ہے، تو باہر یہ جتھے اب مطلب ہے کہ آپس میں لڑائی ان کی شروع ہو گئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ پنجاب کی صدارت میرے پاس ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے وہ ایک طرف آپ دیکھ لیں نند اور وہ جو مطلب بھابی ہے ان کی آپس میں ایک الگ لڑائی شروع ہوئی ہے. کے پی کے والے کوئی زبان بولتے ہیں، کے پی کے وزراء اور وزیر اعلیٰ کی الگ ایم پی ایز کی لڑائی شروع ہوئی ہے. حتیٰ کہ اب یہ چونکہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے نا، علی گور بلوچ صاحب، میں یہاں پر میں آپ ہی سے فرما رہا ہوں سر، میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ لینگویج یہ رکھیں گے کہ وہ ان کا سرگنا اندر ہے، جتھے ہیں، نند بھابی کے درمیان لڑائی ہے اندر، یہ چیزیں ان کے ساتھ ہیں، چھوڑ دیں. آپ لوگ ان کو بٹھائیں نیشنل انٹرسٹ میں، بیٹھیں تو صحیح. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ ان کو بٹھائیں اور اس کے بعد آگے بات کر لیں. کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن یہ ڈے ون سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ ہمیں سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. جب یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ این آر او مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں حتیٰ کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر تو ٹوٹلی یہ انکار کرتے ہیں نا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ایک اچھا ریپیوٹیبل جوڈیشل کمیشن بٹھا دیا جائے، وہ انویسٹیگیٹ کر لے، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں نہیں، دیکھیں جوڈیشل کمیشن کس چیز پر بٹھایا جائے. جوڈیشل کمیشن تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ ان کو ان کیسز میں سزائیں نہ ہوں اور پھر وہ کمیٹیز بنے اور پھر سرد خانے میں کیس چلا جائے. جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو کس طرح سے توڑا ہے، انہوں نے موٹر ویز کو کس طرح سے آگ لگائی ہے، انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کو کس طرح سے آگ لگائی ہے، کس طرح سے یہ حملہ آور ہوئے ہیں. یہ ان پہ کہتے ہیں کمیشن بنا دو. کمیشن کس بات کا؟ صحیح، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل صحیح. آگے چل کے اور بھی بات کرتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب بالکل اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. اور مل گئی نا صحیح، فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد اب تو کڑیاں اور کلیئر ہونی شروع ہو گئی ہیں. بالکل اس پر بھی اور زیادہ پریشانی ہے. چلیں بالکل صحیح. غریدہ، آپ نے ماشاءاللہ دونوں سائیڈیں سن لیں. ڈو یو سی کہ یہاں سے کوئی بریک تھرو ہوگا، کوئی چلیں گے؟ مطلب 9 مئی اگر تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو انوالو کیا جائے، تو یہ تو بہت پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. اس چیزیں تو سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہتی ہیں، کیسز چلتے رہتے، 9 مئی کے کیسز بھی چلتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ، معافی کے بغیر کچھ نہیں چلے گا؟ ضمیر صاحب بطور صحافی تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے نا کہ فیکٹس کیا ہیں، کون کس کے پاس گیا ہے. آج اسپیکر چیمبر میں گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف والی، جس میں محمود اچکزئی بھی شامل تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، عمر ایوب بھی تھے اور اسد قیصر بھی تھے. انہوں نے ملاقات کی گورنمنٹل پارٹی کے ساتھ اور وہاں پر اچکزئی صاحب نے خود سے انیشیٹ کر دیا کہ جی بات چیت کرنی چاہیے. سو انیشیٹ جو گفتگو ہوئی ہے، جیسے ملاقات ہوتی ہے تو باتوں سے باتیں نکلتی رہتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے فارمل انویٹیشن اینڈ دس از اے فارمل ریکویسٹ فرام پی ٹی آئی سائڈ یا فارمل انویٹیشن فرام دا گورنمنٹ سائڈ. تو اس کو ایسے ہی لینا چاہیے. سب سے بڑا ڈیل بریکر، سب سے بڑا امپاس تو بیچ میں موجود ہے. کس چیز پہ بات ہوگی؟ آج بھی پاکستان تحریک انصاف جو بات کرنے کے لیے گئی ہے وہ یہ بات کرنے گئے ہیں کہ جی عمران خان کی جیل میں سہولیات مزید بڑھا دی جائیں. کون سی چاہیے فیسیلیٹیشنز؟ پاکستان تحریک انصاف سے میں کم از کم یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا فیسیلیٹیشنز آپ کو مزید چاہیے. سب کچھ تو جو آپ کی کلاس ہے، بی کلاس پرووائڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق تو سب کچھ پرووائڈ ہوا ہوا ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو اب مزید چاہیے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا فون کی سہولت چاہیے؟ جو کہ خبر آئی تھی کہ جتنے لوگوں کو وہاں سے جو پورا ایک نیٹ ورک تھا، گینگ تھا وہاں پہ جو کہ فیسیلیٹیٹنگ گینگ تھا، اس کو وہاں پکڑا گیا، برنر فونز وہاں سے نکلے. تو کیا فون کی سہولت چاہیے یا کچھ اور سہولت کیا چاہیے؟ کس لیے چاہیے؟ اور مجھے پرسنلی بطور صحافی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت ملک میں دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایکس پرائم منسٹر انجوائز دی پریویلیجز ان پریزن، وہی چاہیے ہوں گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں مانگ رہے. مزید کیا چاہیے؟ وہ سب تو مل رہی ہیں نا.
फ्रिज एक था, फ्रिज तो मेरा ख्याल है कि वो उस बी क्लास में शायद आता नहीं है, उसके अलावा भी वो एक आपने तस्वीरें वगैरह तो देख ली होंगी जो मैंने भी वहाँ पर डाली थी ट्विटर वगैरह पे, कि वो उनके पास रूम कूलर भी है, एसी की सहूलत भी है, टेलीविजन भी एक एलसीडी लगा हुआ है चंद इंच के हवाले से, खाने पीने की सहूलियत, तो और सहूलियत कौन सी चाहिए मुझे बताओ साहब, हम ये सवाल करना चाहेंगे ना। If we remember, just like to refresh my memory, if we remember कि जब PMLN की लीडरशिप थी जेल में, तो तब भी साइड पे मुज़ाकरात तो चल रहे थे ना कहीं चल रहे थे, कैसे भी चल रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि there should be someone sitting on the table। नून ने या पीपल्स पार्टी जब इस तरह से ज़ेर अताब थी, कि उन्होंने कभी कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करेंगे, we will only talk to establishment? नहीं, उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन वो करते भी नहीं थे, वो कर भी वही रहे थे। ख्वाहिश तो सभी की होती है ना, ख्वाहिश तो सभी की होती है, सही है, जहां से आगाज होता है इख्तिताम भी वहीं पर आकर होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं। I agree to the point, ले आए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो this is the impediment, this is a deal breaker from the very start, from even the deal being initiated, this is a deal breaker। So there was a deal being initiated, because कल एहसन इकबाल साहब ने यही कह रही हूँ ना कि डील के स्टार्ट होने से पहले ही ये तो डील ब्रेकर है, कि एक फरीक कहता है कि हमने बातें नहीं करनी आपसे, हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो आज अली बैरिस्टर दूसरा फरीक कहता है कि जी आप, उन्होंने तो वेलकम किया कि महमूद खान अचकज़ई की फॉर्मल इनविटेशन, पार्लियामेंट मौजूद है, बात किस अचकज़ई की हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज नहीं। ज़मीर हैदर किस पॉइंट पे बात करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक उसूली मौक़िफ़ है कि आप मैंडेट चोर हैं, PMLN पीपल्स पार्टी वाले, हमारा मैंडेट वापस करें, फ्रेश इलेक्शंस करवाएं, तो किस पर बात होगी? नून कहती है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने। अभी if there was any starter for this negotiations, there cannot be any starter. I don't think there is any need for any talks, for any negotiations। मैं ये बात कर रहा हूँ कि if there was any starter, तो क्या माफी के बगैर बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि माफी पहले है उसके बाद anything would start, anything? ये मेरा ज़ाती तज्जिया है कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एक हकीकत है और इस मुल्क में एक स्टेक होल्डर है। नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की टोटल एनवायरनमेंट, ओवरऑल एनवायरनमेंट, ये सब जुड़ी हुई है इन सब चीज़ों के साथ। सो अगर आप ये कहेंगे कि 9 मई पे एस्टैब्लिशमेंट अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, एंड दिस इज़ नॉट अ पॉपुलर डिमांड एज यू मैंशनड, दिस इज़ अ लेजिटिमेट, लॉजिकल एंड अबव ऑल लीगल डिमांड, कि आप माफ़ी मांगें तो आपके ऊपर से केसेस वगैरह जो फरीक मुतासरा है वो माफ़ करने की अथॉरिटी रखता है। तो यहाँ पर फरीक मुतासरा बराह रास्त हुकूमत नहीं है, क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए। सो इस वक्त जो मुतासरा फरीक है बराह रास्त, वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, मेरा तज्जिया या मेरी इत्तलात हैं, 9 मई पे माफ़ी के मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी, और इमरान खान ने लेट्स कीप इट इन माइंड, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अभी बहुत सी बलोच साहब ने कहा कि जनरल फैज हमीद की के अरेस्ट होने के बाद, कोर्ट मार्शल इनिशिएट होने के बाद पैनिक कर गए PTI वाले ज़्यादा। इज इट सो? जलसा तो नहीं हो सका ना, जलसा आगे जो होना है ये इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि क्या वो हो सकेगा? कहा ये जा रहा है कि ये सारा जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी चलें बैठ जाएं बात कर लें, ये 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी कराने के लिए। ज़मीर हैदर एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज हुई, एक होप के तौर पे इमर्ज हुई थी, इसको वो सस्टेन करना चाहिए था। एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स या एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत नुकसान पहुंचा रही है इनको। इंटरनल सियासत, हेडलेस चिकन की सूरत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट कर रही है। पंजाब में कौन है क़यादत? एब्सोल्युटली निल एंड वॉइड, वहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको गैप नजर आता है। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे सूरत हाल चलाई जा रही है गवर्नेंस की? 8 सितंबर का जलसा भी आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो कम से कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो फिर मजीद इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो हुकूमत इस वक्त बहुत बेचैनी से कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर 3 अटेम्प्ट्स हाथ बढ़ाने का, दोस्ती बढ़ाने का, और जरदारी साहब तो बंदूक भी दे आए कि भाई चलें मिलकर हमारे साथ चलें, प्राइम मिनिस्टर भी हुआ, इस पर भी बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, बात यह है कि कहीं पे थोड़ी सी लचक आपको भी दिखानी तो पड़ेगी, PTI को भी।
اگر معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ لوگوں کی کوشش شاید وہی ہے کہ جی ہم سیاسی ان سے کیا بات کریں, یہ تو فارم 47 والے ہیں, تو معافی مانگ لیں. دیکھیں اس طرح ہے, جو معافی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ معافی 9 مئی کے اوپر معافی ہونی چاہیے یا دے ول ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ معافی اس لحاظ سے. دیکھیں میں اس کو اچھا یہ وہاں سے ابھی تک ہم نے ایسا سنا نہیں ہے, یہ تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے ہی سنا ہے. میں ابھی دیکھیں ٹھیک ہے یہ اچھا مطلب یہی انہوں نے کیا معافی, ٹھیک ہے دیکھیں واقعی ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لیڈر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ معافی چھوڑو, اگر کسی نے یہ کیا اس کو سزا دو. جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ معافی کا حقدار نہیں ہے, وہ سزا کا حقدار ہے. ٹھیک ہے, معافی ضرور مانگے, جس نے کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے, اس کو سزا ہونی چاہیے. اور جو پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا اس کا کیا ہوگا, اس کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا. دیکھیں آپ سب آئیڈینٹیفائی کرو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جس نے کیا اور جس نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ پروف کرو کہ ڈاکٹر ہمایوں آپ نے ضمیر صاحب کو کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, یا آپ نے غریدہ صاحبہ کو کہا تھا کہ ادھر نکلنا ہے, اور غریدہ صاحب نے آپ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے, تو پھر آپ مجھے بھی سزا دو, غریدہ صاحبہ کو بھی دو. لیکن اگر یہ پروف نہیں ہوتا, ٹل اٹ از ناٹ پروون بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, می اینڈ غریدہ صاحبہ وی آر انوسینٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہم نے کبھی نہیں کہا, اور بہت سارے ہم سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو اس چیز کو پروف کرتی کہ ایسا نہیں ہوا. ریسنٹلی میرے خیال میں جو ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب کے, انہوں نے بھی کہا ہے, جو 164 کا جو بیان دیا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے زوری سے لیا گیا تھا. ایسی کوئی بات نہیں, عمران خان نے کبھی ہمیں نہیں کہا تھا, جو میری اطلاعات ہے. اور ایک اور ہیں کوئی ایم پی اے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا. اس لحاظ سے بہت سارے ایسے چیزیں, تو جب ہم ان سب چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں گا, یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ معافی مانگو, میں کہوں گا معافی ان کو دینی نہیں چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے. ہاں اگر یہ پروف ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے اور کوئی اپنا بڑک پن دکھا کے اس کو معاف کر دیتا ہے, ویل اینڈ گڈ, آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن پروو اٹ. وہ جو بات کر رہے تھے, جس طریقے سے بات کر رہے تھے علی گوہر صاحب, ایک زمانے میں ایک مطلب میں علی گوہر صاحب ناٹ ایز این اے پرسن, میں علی گوہر صاحب ایز اے پی ایم ایل این میں بات کر رہا ہوں. مجھے وہ ایک کریکٹر یاد آ گیا تھا بی جمالو کا. وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ لڑائی والے ایسے وہ سبسٹینٹیو چیز کوئی نہیں ہے بات میں. انہوں نے یہ کیا تمہارے, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے وہ کیا. اس وقت جو چیز ایٹ سٹیک ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی از دا گراؤنڈ. اس کے اوپر باقی ساری سٹیبلٹی, جس کو فائنینشیل سٹیبلٹی کہتے ہیں, جس کو آپ ایک گروتھ فیکٹرز, یہ ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی از دا فاؤنڈیشن آف دا بلڈنگ. اگر آپ کی فاؤنڈیشن آف دا بلڈنگ سٹرونگ نہیں ہے یا سالڈ نہیں ہے, آپ اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے, دیوار ہی نہیں کھڑی کر سکتے. پی ٹی آئی کیا رول پلے کر سکتی ہے فار دس پولیٹیکل اسٹیبلٹی؟ دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لانے کے لیے دیر آر سرٹن پیرامیٹرز جو آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان پیرامیٹرز کو پورے کر لیتے ہیں. اگر جس جگہ پہ ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کر لو بائی برنگنگ ان somebody in. اب اس جگہ پہ ہم جوڈیشل ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ انکوائری کر لو. جہاں پہ ڈسپیوٹ ہے کہ یار یہ بوتل ہے یا نہیں ہے, تو آپ اس جگہ پہ آپ ایک کسی کو جرگا یا جو بھی ہے, یا ہمارے یہاں پہ جوڈیشل انکوائری, آپ اس کو کروا کے کر لو اور پتہ چل جائے گا. اینڈ دین یو گو فارورڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسمال اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, بٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اگر آپ وہ نہیں کرو گے اور اگر آپ ان چیزوں کو کرو گے تو پھر یہ کبھی چیز کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیں, اوور اینڈ ابو ہم جب بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا پروف ہے یا فلانا وہ چیز ہے, ایز آف ٹوڈے کوئی پروف نہیں ہے, کوئی چیزیں ایسی آئی نہیں ہیں.
رہی بات جو اگلی بات آپ کہہ رہے تھے، اب مجھے نہیں پتا آپ اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کریں گے یا آگے چل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چل کر کرتے ہیں کہ کیا پینک سچویشن ہے گورنمنٹ میں کہ مطلب اتنی رابطے کیے جا رہے ہیں. علی گور بلوچ صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ معافی مانگیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانگتے، تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھول جائیں؟ مطلب کہ یہ تو ہونا نہیں ہے. تو پھر اگر یہی ایک گراؤنڈ ہے کہ اگر یہ معاملات نارملائزیشن کی طرف جائیں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، جس کے بعد فائنینشیل اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، پھر اب سیکیورٹی سٹیبلٹی کی بھی آپ کو ضرورت ہے. سیکیورٹی تھریٹس بڑھ رہے ہیں، دوبارہ دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر باقاعدہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اگر نہیں چلیں گے تو پھر بھول جائیں ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور جھوٹے کیسز بن رہے تھے، دیواروں کے اندر چنوایا جا رہا تھا، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پر ایز اے اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مساک معیشت کر لیتے ہیں. تو ہماری طرف سے تو اس وقت کی بات ہوئی تھی. آج بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ بات کرنا چاہتے ہو تو ہم ان کے ساتھ بات نہ کریں. لیکن اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ اگر ڈینائل کے موڈ میں رہیں گے اور یہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلب ویسے تو پوری دنیا کو پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، خاص طور پر جو لوگ باہر ہیں، جو کوئی وزارت اعلیٰ انجوائے کر رہا ہے، کوئی سرکاری گاڑیاں انجوائے کر رہا ہے، کوئی کمیٹی کی چیئرمین شپس انجوائے کر رہا ہے، کوئی پارٹی کے عہدے انجوائے کر رہا ہے. ان میں سے اکثر لوگ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے باہر آئے. اور یہ جب بھی جاتے ہیں ان کو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ بھائیان چوک کے رکھو، بڑی بلے بلے، بڑی پاپولرٹی. آپ نے دیکھا ابھی شیر افضل مرون صاحب کا بھی بیان کچھ اسی قسم کا چل رہا تھا کہ جی اگر کینسلیشن ہوتی رہی تو پھر لوگ ورکر ناراض ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ معاملات بڑے نازک طرف بڑھ رہے ہیں. جس طرح سے کہ جنرل فیض کا میں نے پہلے ریٹائرڈ جنرل فیض ٹھیک آپ نے ذکر کیا پہلے، صحیح. اور وہاں سے اب آپ دیکھیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور جب یہ ان قریب بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ نیکسس ایکسپوز ہو کے 100% ثبوتوں کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ سامنے آ جائے گا عدالتوں میں بھی اور سارا کچھ. صحیح. علی گور بلوچ صاحب، وہ تو معاملات عدالتی ہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فور اے چینج غیر مشروط بیٹھ جائیں، کوئی معافی کا نہ کہیں، کچھ نہ کہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے پاس کون سا ریزن بنتی ہے یو ٹرن کرنے کی یا ٹیبل سے اٹھ کے جانے کی. غیر مشروط تو یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. میں اپنی پارٹی کی وساطت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مشروط کیا کہ معافی مانگے تو پھر بیٹھیں گے. وہ تو اس طرح کی کوئی شرط ہے سینیٹر صاحب آپ کی؟ وہ علی گوہر کا یا پی ایم ایل این کا مطالبہ نہیں ہے، وہ پوری قوم کا اور خاص طور پر ریاست کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایز اے پاکستانی کھڑے ہیں، ایز اے عام شہری کھڑے ہوئے ہیں اس مطالبے کے ساتھ. اور اگر میں نہ مانوں وہ تو پھر ٹھیک ہے، جو سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیا ثبوت ان کے خلاف، یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکیں گے اور یہ بری ہو جائیں گے، پھر یہ وہ مطلب ہے پھر تو ان کو عدالتوں کو فیس کرنا ہی پڑے گا یہ میوزک. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جتنا پہلے پاکستان کا نقصان کر چکے ہیں، اپنا ایز اے پارٹی نقصان کر چکے ہیں. دیکھیں نا، یہ ثبوت مانگتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آئی ایم ایف کو انہوں نے خطوط نہیں لکھے؟ چلیں وہ بالکل چیزیں سامنے ہیں، اب گڑے مردے نہیں اکھاڑتے. ہم تو آگے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے کی طرف ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اور آگے کی طرف دیکھتے ہوئے میں غریدہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ غریدہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیمپ میں چل کیا رہا ہے؟ مطلب اتنی بڑی بڑی شخصیات ان کو ملنے جا رہے ہیں، اور کیا ہے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے بھی مل رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں سے بھی، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایشو ٹو ایشو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے گھاگ سیاستدان تو ہیں، معتبر سیاستدان تو ہیں، اور چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں چاہے پارلیمنٹ میں نہ ہوں، ان کی ایک بہت بڑی ریلیجیس اینڈ سوشل فالوئنگ تو ہے، پولیٹیکل فالوئنگ میں جو ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے.
अब सीटें तो पार्लियामेंट में JUIFA की उतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो मौलाना का अपना वेटेज है, पॉलिटिकल वेटेज, वो बहुत मैटर करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है कि एक ऐसी शख्सियत जो कि मोतबर है, जिसकी एक फॉलोइंग है, रिलीज फॉलोइंग भी है, जो कि पॉलिटिकल फॉलोइंग में ट्रांसलेट हो जाती है, जो धरना देने के, जलसे जुलूस करने के, बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस करने के, जो कि बज़ाहिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी आजकल है, जिसका बयानिया हमारे साथ सूट करता है और वो हमारे साथ आ गए, हमारे कैंप में आ गए तो हमारा वेटेज बढ़ जाएगा अपोजिशन का, तो ये तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सूट करता है। जो दूसरा जो हुकूमत मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो खबरें आई फिर उससे बैक ट्रैक कर लिया, यू टर्न ले लिया हुकूमत ने कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट के छेड़ने नहीं जा रहे, हालांकि ऐसी सोच भी मौजूद थी और ऐसी मूव भी होनी थी। लेजिस्लेशन का पैकेज ही इशू है। सो उसमें मेरा ख्याल है कि बल्कि ख्याल किया यकीनन उसमें हुकूमत को मदद चाहिए मौलाना फजलुर रहमान की, ना सिर्फ चंद वोटों की जिससे बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ सकता है, बल्कि वो जो एक बयानिया बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो भी मूव हुकूमत करने जा रही है वो मुतनाज़िया ना हो जाए। और फिर ज़ाहिर अगर मौलाना उस मूव में हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो बयानिया जजेस के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो ज़रा तनहा रह जाएगा, वो आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। महमूद अचकज़ई एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, बलूचिस्तान की हद तक एक बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन वो एक नेशनल शख्सियत नहीं है। उनके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादा सूट करते हैं। सो एक तो ये दोनों तरफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की गेम है। अब मौलाना भी ज़ाहिर एंजॉय कर रहे हैं इस लाइमलाइट को, हाईलाइट होने को, बिकॉज बहुत अरसे तक उनकी एक शिकायत रही थी कि ना तो हुकूमत वाले मुझे पूछते हैं, वो इसका इजहार भी कर चुके थे कि जी आप तो हमारे पास आते ही नहीं, बात ही नहीं करते। तो अब जरदारी साहब ने बंदूक दे दी कि इसकी शिस्त पे आप इमरान खान को रख लें। पहले वो इमरान खान को शिकवा था ना, बल्कि शिकवा नहीं, उन्होंने क्लेम किया था कि जरदारी मेरी बंदूक की निशिस्त पे है। सही। तो अब जरदारी साहब ने मौलाना को बंदूक गिफ्ट की है कि आप रख के आप उस पे इमरान खान को उस बंदूक की शिस्त पे रख लें। दूसरा एक कानून साजी है, मतलब देयर इज सम लेजिस्लेशन, तो मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गो हेड ऑन अगेंस्ट जुडिशरी, जिस किस्म की चीजें सामने आई, देयर इज अ स्मोक, देयर इज अ फायर बिहाइंड, लेकिन वो इतना एक्सपोज हो गया था। अभी अतात तारा साहब से मेरी 12 जुलाई का एक फैसला जो है वो इट हैज लाइक इनको बाकायदा जोल्ट की तरह हिला दिया, मतलब लेकिन वो क्या फैसला था वो रिजर्व सीट्स के हवाले से है ना, क्या वो फैसला देखिए अखलाकी अखलाकी एतबार से वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मॉरली वो सीटें अखलाकी एतबार से PTI की थी, लेकिन लीगली क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मॉरल फैसला किया है या लीगल फैसला किया या कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला मतलब किया? मतलब वही पॉइंट के PTI ने तो डिमांड ही नहीं की थी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें पार्टी थी। लेकिन मैं एक चीज पे कमेंट करना चाहूंगी आपकी इजाजत से, प्रूफ्स 9 मई के बहुत मौजूद हैं, दे आर स्टेयरिंग इन द फेस, दे आर ऑब्वियस प्रूफ्स। सबसे बड़ा प्रूफ इमरान खान ने खुद एडमिट किया कि मैंने कॉल दी थी GHQ के बाहर एहतजाज की। तो आपका ख्याल है कि एक वर्कर जब चार्ज होता है, अगर उसका लीडर गिरफ्तार हो, वो चार्ज होता है, आप उसको GHQ के बाहर या किसी भी जगह पे जाने का एहतजाज का बोले, तो क्या वो वहां जाके जश्न मनाएगा? वो वहां जाके लड्डू बांटेगा क्या? तो जब आपने ये एडमिट कर लिया, फिर देयर हैज बीन अ कांस्टेंट ब्रेन वॉशिंग, a constant streak of narrative building and a constant streak of narrative inculcating inside the brains of the youth. तो वो पिछले 1.5 साल 2 साल से मुस्तकिल जारी थी। फिर सबकी वीडियो, सबकी ऑडियोज आपके सामने मौजूद हैं। देन हसन न्यासी कौन थे, कौन हैं? क्या वो इमरान खान के भांजे नहीं हैं? क्या वो उनके फोकल पर्सन नहीं हैं? क्या उनकी पार्टी में ओहदा नहीं रखते? सो ये प्रूफ्स आर देयर, दे आर लाइंग देयर, ऑब्वियसली स्टीयरिंग इन द फेस। दूसरी बात, ये प्रूफ्स चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, तो मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलने देना। तो इन्होंने रोके थोड़ी हुए हैं, वो तो जब चले जाएंगे तो इनको तो जाना यही पड़ेगा। तो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में, और स्टे ऑर्डर, स्टे एक तरह से कंडीशनल स्टे किस तरह से मिला हुआ है, लेकिन जब चले जाएंगे अल्टीमेटली तो जाने देना, केसेस चलने देना था। चलें इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक एक छोटी सी लेनी है, लेकिन एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ब्रेन वॉश हो रहा है यूथ का भी। अगले दिन मैंने हुकूमती साइड के भी पूछना है कि वो दे आर ऑल्सो लॉस्ट टू अंडरस्टैंड, एट लॉस्ट टू अंडरस्टैंड कि जी इतनी फॉलोइंग क्यों है, व्हाट इज दिस इमरान खान की। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने कहा कि जेल काट कर इमरान खान ने मुझे भी गलत साबित कर दिया। इस पर मतलब यानी कि उसको प्रेज भी करते हैं कहीं ना कहीं आके, तो वो फिर एक जाहिर बात है चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर मोहम्मद साहब, मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाना हुकूमत का, आप लोगों से भी वो मिल रहे हैं, आप लोगों को कहते हैं इशू टू इशू हम चलेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर जद्दोजहद अपनी अपनी। हुकूमत वाले क्या पैनिक कर गए हैं कि बस उनको डेस्परेट हैं, कोई आईनी अमेंडमेंट लेके आनी है और फिर अल्टीमेटली हेड ऑन विद द जुडिशरी? देखिए, सबसे पहले मैं एक दो चीज़ें मैं लास्ट सेगमेंट में ज़रा नहीं टच कर सका और मैं करूँगा। एक्चुअली आई एम अगेंस्ट टू पीपल और दोनों का मौक़िफ़ एक ही है, सो आई नीड टू हैव अ लिटिल बिट मोर टाइम. She's carrying her independent view. It's a kind of independent. It's a kind of independent view. अच्छा, allow me. Just 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 allow me. Either you tolerate. Just allow me. Someone's opinion. I am tolerating. I am tolerating. No, मैं बड़ा खामोशी से सुन रहा हूँ. So allow me. Allow me. Between the lines. अच्छा, इसमें ये है जो PTI try करने की कोशिश करती है. अच्छा, देखिए, to bully. देखिए ना, I can be politely sarcastic, and that's my prerogative कि मैं कर सकता हूँ. This is not sarcasm. This is actually attacking a journalist independent viewpoint. देखिए ना, I can object on somebody's. कि PTI बड़ी जबरदस्त पार्टी है और ये सब बड़ा ठीक कर रहे हैं. वो कर लेते ना. ये नहीं कहते. अच्छा, ये नहीं कहते कि I am against you. ऐसा है, allow me. देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा था कि उनको ऐसी क्या चीजें जेल में चाहिए. उन्होंने कहा था वहाँ कूलर भी और एसी भी. अगर कूलर है तो एसी क्या जरूरत, अगर एसी है तो कूलर की क्या जरूरत. अगर फर्ज करे कूलर एज ए कूलर ठंडा पानी है तो फ्रिज की क्या जरूरत है. अगर फ्रिज है तो इमरान खान ने कहा था मुझे वो खाना होता है जहाँ पे कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता तो वो खराब भी हो सकता है. नंबर 2, उनकी जो डिमांड्स है वो क्या है. 3 बेचे डिमांड्स है. मुझको मेरे बच्चों से हफ्ते में एक दफा बात करने की इजाजत दी जाए, आधा घंटा 45 मिनट. इज दैट अ बैड डिमांड? नहीं. अच्छा, नंबर 2 क्या है कि जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 6 बंदे उनके लिस्ट के 6 बंदे जिनसे वो बात कर सके, जो पार्टी की लीडरशिप है उनसे बात कर सके, वो इजाज़त हो, वो उन लोगों ने नहीं करे. उन्होंने कम डाउन उसको कम करके 3 पे कर दिया और उसको भी कहते हैं आप पॉलिटिकल बात नहीं करोगे. नंबर 3, वो कहते हैं मुझे फैमिली से टाइम किया जाए और जो 6 बंदे आते हैं उनके साथ मुलाकात हो वहाँ पर उनको कम किया. ये उनका डिमांड है. अगर ये वो है तो वो क्या है, मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ. ठीक है. अब बात दूसरी आ जाती है कि जब हम कहते हैं ना कि ये चीजें आर स्टेयरिंग ऑन योर फेस, दैट मीन्स यू आर टू क्लोज टू समथिंग एंड यू कांट सी द ओवरऑल पिक्चर. व्हेन यू आर क्लोज टू समथिंग एंड यू आर स्टेयरिंग एट दैट, यू एक्चुअली लूज द साइट ऑफ द एक्चुअल पिक्चर. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. और ये हम बता रहे हैं. एग्जैक्टली वही तो हम कह रहे हैं ना. अगर आप हमारी बात नहीं मानी, बात कर रहे हैं कि the proofs are actually staring in the eyes. They are not. अगर प्रूफ होता, डू यू थिंक कि आज तक वो नहीं कोर्ट्स में दे दिया जाता? डू यू थिंक कि आज तक वो नहीं हो जाता? अब बात आ जाती है, जो मैं जल्दी से कर रहा हूँ, बात आ जाती है मौलाना उधर ही आ रहा हूँ. ठीक है ना, देखिए, इस तरह मौलाना फजलुर रहमान किसी से भी मिल सकते हैं. और ख़ास तौर पे कीपिंग इन माइंड कि उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जिसमें वो पीडीएम के साथ थे और उनका अपना ज़ाती तौर पे पीएमएलएन के लीडरशिप के साथ, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, वो ज़रूर उनको मिलेंगे. तोहफे तहाइफ होते हैं, वो सब चीज़ें चल रही होती हैं. ठीक है. लेकिन ये कभी कभार ये भी हो जाता है ना, वो यूट्यूब ब्रूटस, तो वो बंदूक आप कह रहे उधर, वो चल कहीं और गई है तो आप उसका मैं कुछ कह नहीं सकता. लेकिन अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जगह पे बैठा हूं तो मैं एक चीज एनालाइज करूंगा. मेरी सीटें कम क्यों हुई है, मेरा वोट कम क्यों है, उसकी एक वजह है. आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ आपने जब इल्हाक किया है, आपने अवाम में अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म की है. ये मेरा जाती राय है, क्योंकि अवाम प्री इलेक्शन सिनेरियो की बात प्री इलेक्शन सिनेरियो की बात करता हूं. ये उस जब पीडीएम बना, वो पीडीएम के सरबराह थे इसलिए लूज किया, क्योंकि पीडीएम बुरी तरह नाकाम हुई है. उन्होंने तबाह कर दिया मुल्क को. CCC- का मतलब है एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी. यहां ये ले गए थे फ्रॉम बी पॉजिटिव. ठीक है. ये मैं मूडीज की बात कर रहा हूं, उन्हीं रेफरेंस की बात कर रहा हूं. ठीक है. अब अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान की जगह हूं तो मैं आगे देखूं मैंने क्या करना है. अगर मैं इनके साथ, हुकूमत के साथ, उन्होंने डिनाई कर दिया, मेरे ख्याल में 8-10 घंटे पहले की उन्होंने बातें, उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं उनकी जो उन्होंने मुझे ऑफर दिए टू बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं उसको नहीं ले रहा. नंबर 2, उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया. टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू वोट फॉर सम
देखिए अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक कमिटमेंट की हुई है कि वो इसे किसी किस्म की वो नहीं, और जहां तक मेरी इतलात है, जहां तक मुझे पता है, जो लोग बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने नूर आलम साहब को मना किया था कि ये जो बिल वो लेकर आ रहे वो नहीं लाना। नूर आलम साहब जो वो लेकर आना चाह रहे हैं वो नाम उनका कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मौलाना देखिए, अगर वो बिल आ जाता है, मौलाना फजलुर रहमान ने अगर उसको डिसोन ना किया तो वो सामने ऐसे आएगा जैसे वो बिल्कुल सही है, आपने बात कर ली। मैं चाहूंगा कि इट एक्चुअली टेक्स ब्रेन्स टू फाइनलाइज अ बिल। एक बिल को तैयार करना, लीगल माइंड का बैठना, तो लॉ मिनिस्ट्री अगर ऑन बोर्ड नहीं होगी तो मुझे नहीं मालूम कि नूर आलम साहब किस तरह ले आए। फैक्चुअली एक हकीकत आपके साथ इन जस्ट फ्यू सेंटेंसेस आपके सामने रखना चाहूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेजिटिमेट डिमांड है कि जी हल्के खोल दें या उसमें जो भी ऑडिट वगैरह है वो करवा दें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने केपी में JUIFA ने ऑफर किया, बल्कि डिमांड किया PTI से कि आप यहाँ पे हल्के खोलें, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं या अपना कोई इंक्वायरी सेटअप करवाएं। एंड व्हाट हैपेंड? PTI इन KP रिफ्यूज्ड कि हम KP नहीं खोलेंगे। उमर अयूब साहब के हल्के में स्टे ऑर्डर क्यों है? ठीक, तो ये जवाबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मतलब जहां पे विक्टिम वो हैं तो यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान भी तो केपी में विक्टिम हैं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल है। अली गौर बलोच साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अहमियत यकीनन है मुल्की सियासत में, क्या डिमांड्स क्या हैं, मौलाना से चाहते क्या हैं? क्या आप लोग इतने सीरियस हैं कि जो भी लेजिस्लेशन तैयार हुई प्राइवेट मेंबर्स डे की शक्ल में हमारे सामने आई, या इससे कोई बियॉन्ड भी है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा? बताएं जरा अली गौर बलोच साहब। और उससे नून ने यू टर्न क्यों लिया? हाँ, ये भी बताएं। देखिए, बात ये है कि अब आपका और गरीदा साहिबा का दो सीनियर जो मेरे जर्नलिस्ट हैं उनका सवाल है, तो मैं तो अभी सियासत में तिफले मकतब हूँ, और लेकिन मैं ये गुजारिश, इतनी आसानी से नहीं बच सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि फजलुर रहमान साहब के, नवाज शरीफ साहब के साथ, दरदारी साहब के साथ, आपको पता है पूरे पाकिस्तान को पता है बड़े दरीना मरासिम है, सियासी मरासिम भी है, जाती मरासिम भी है, और खास तौर पर सबसे पहले तो मैं PTI का आपके प्रोग्राम की वसातत से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से ये मौलाना साहब की खूबियों का अचानक इन्हें अंदाजा हुआ है, और जिस तरह ये जलसों में और जिस तरह से ये अपने प्रोग्राम्स में आप उनकी तारीफें करते हैं, उनकी खूबियों को जिस तरह से ये उजागर करते हैं, मैं समझता हूँ कि आप बाकी जो पाकिस्तान में इनकी सियासी जिंदगी है ये ताहयात करते रहेंगे उसी तरह से। इनसे तवक्को मेरी यही है, ये ना हो कि मैं 15-20 दिन बाद इनका फिर वो यूटर्न। अली गौर बलोच साहब, आपने जाती ताल्लुक की बात की, यकीनन है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था मौलाना फजलुर रहमान साहब की लाइफ में। उनके कोई फैमिली में फंक्शन था जिस पे PMLN का एक शख्स भी नहीं गया, और ऑन रिकॉर्ड JUIF की लीडरशिप ये कह चुकी है मेरे प्रोग्राम्स में भी, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहां मौजूद थी, तो एक वो इल फीलिंग डेवलप हुई थी एक टाइम पर। जी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो ये जिस तरह से ये मतलब है कि इनका चीखना चिल्लाना शुरू है, असल वजह ये नहीं है, गरीदा साहब अभी बात कर रही थी सहूलियात पर, असल वजह ये है कि वो नेक्सस पकड़ा गया जो जेल के अंदर सहूलतकारी कर रहा था, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया। साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जेल के अंदर के नेक्सस से क्या ताल्लुक है? मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बताएं कि कहां पे जा रही है ये लेजिस्लेशन, है क्या कि प्राइवेट मेंबर डे पे आते हैं और उसके बाद जिस तरह गरीदा कह रही है अगेन अ यू टर्न? देखिए, पहले तो बात यह है कि जो भी लेजिस्लेशन होगी, पार्लियामान का काम कानून साजी करना है और वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो पाकिस्तान के कानून और आइन से मुतसादिम ना, वो भी बड़ी क्लियर बात है, बड़ी ठीक बात है। मोटिव एंड टाइमिंग के उसके पीछे इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है? और हम तवक्को करते हैं कि अगर हुकूमत का मतलब सिर्फ PMLN तो नहीं ना, इत्तेहाद में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर पीपल्स पार्टी बड़ी कन्वीनियंटली कहेगी कि जी नहीं सॉरी ये इन्होंने ही किया नहीं। देखिए, तो अभी भी कहते हैं हमसे मुशावरत ही नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरा मकसद ये है कि अगर हम मुशावरत नहीं करेंगे तो वो वोट कैसे डालेंगे? अगर हम ठीक है, सही है, सही है। और दूसरी बात ये है कि हम तवक्को करते हैं कि अगर मुल्की मफाद में कोई कवानीन आएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से हम तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वो दहशत गर्दी के साथ खड़े नहीं होंगे। ये हमारी तवक्को है उनके साथ।
اور انہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کا ساتھ دیا ہے اور وہ یقینی طور پر ایک معتبر سیاستدان ہے اور وہ معاملات کو سمجھتے ہیں. ان کو جس طرح سے برے القابات سے پی ٹی آئی والے ہمیشہ پکارتے رہے اور ہم ان کو منع کرتے تھے کہ آپ ہمیں تو گالیاں دیتے ہیں. مولانا صاحب ایک بار بالکل جی وہ بہت قابل قدر سیاستدان ہیں، لیکن سینیٹر صاحب نے بیچ میں کچھ ہلکا سا بولا تھا. سینیٹر صاحب کوئکلی بول دیں تو پھر میں نے کہا آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں، لیکن آپ کا پیپلز پارٹی کے زمانے آپ تو ان کے بڑے آج کل تعریفیں کرتے ہیں. وہ آئی ہوپ کہ آپ یہ تعریفیں اسی طرح کرتے رہیں گے، پھندا ڈال کے کھینچیں گے اور وہ بھی چلیں. ٹھیک ہے، سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. آپ بھی نہ کریں، آپ بھی رہنے دیں سر جی، رہنے دیں سر رہنے دیں. ملک کی مفاد. آج کی ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. میرا پی ایم ایل این سے وہ سوال ہے کہ کیا نواز شریف ویکینڈر لیڈر بن چکے ہیں؟ ویکینڈر لیڈر بن گئے ہیں کیا وہ؟ لنڈنر نہیں، لنڈن تو وہ نہیں جا رہے. وہ طاہر صاحب نے میرے پروگرام میں ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جا رہے. لیکن آج احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پرابلی ہی بی لیونگ. یہ خبر سب سے پہلے جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو ملی تھی. کیسے ملی تھی وہ پھر وہی نیکسس کی باتیں آ جائیں گی. لیکن سوال میرا وہیں پہ برقرار ہے مسلم لیگ نون سے کہ کیا نواز شریف ایک تو ویکینڈر لیڈر بن گئے، صرف ویکینڈز پہ وہ سامنے آتے ہیں، ویکینڈز پہ اجلاس بلا لیتے ہیں، وہاں پر باتیں ہوتی ہیں، چند ایک باتیں ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا وہ نیشنل لیڈر سے، ہی ہیز بین دا پرائم منسٹر 3 ٹائمز پرائم منسٹر، نیشنل لیول سے وہ پروونشل لیول کے بن گئے ہیں آپ کے قائد، آپ کے لیڈر. بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا، اس کو دکھانا کوئی بری بات ہے اس میں؟ نہیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جی کوئکلی سر، میں تاکہ غریدہ کا پوائنٹ لے لوں سر، میں نے وہ مولانا والی بات بھی کرنی ہے. اور لیجسلیشن پہ نیشنل انٹرسٹ جو آپ نے کیا تو وہ زیر لب مسکرائی تھیں، اس کا بھی جواب لینا ہے میں نے. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ غریدہ صاحبہ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے صدر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت ہم گورنمنٹ ہے، وفاق میں بھی حکومت ہے، صوبے میں بھی حکومت ہے. شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، جو کچھ کام کر رہے ہیں، وہ ان کے زیر قیادت کر رہے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا میٹنگ ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب کے پاس ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ جلسے جلوس نہیں کر رہے. حکومت کا کام ڈیلیور کرنا ہے، جلسے جلوس کرنا نہیں ہے. اور اس طرف نواز شریف صاحب کی بھرپور توجہ ہے. وہ پارٹی کے معاملات بھی چلا رہے ہیں، میڈیا سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں، کام ضرور کرتے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ بخوبی کر رہے ہیں. صحیح، بالکل. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی گوھر بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. دوسرا، اپنے علاج کے سلسلہ میں اگر لندن جانا پڑا کوئی ہفتے 10 دن کے لیے تو کوئی تعجب والی بات مذائقہ نہیں. بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ ایک کہتے ہوتے ہیں نا، ہیو اے نائس ویکینڈ، ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اور ہے have a nice fortnight in London. has a fortnight in London. That is subjective to what happens after that. چلیں وہ تو ہے. لیکن غریدہ اب ایک سچویشن سامنے آتی ہے. 12 جولائی کا فیصلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی جس پہ انڈیپینڈنٹ بھی تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، جس قسم کی لیجسلیشن کے حوالے سے ہمیں اطلاعات ملنا شروع ہوئی پچھلے ہفتے سے، اور کہا گیا کہ جناب انتہائی اہم لیجسلیشن ہے، پھر جوائنٹ سیشن بھی ہوگا، اور پھر کہ جی کوئی آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ کیا گورنمنٹ واقعی ڈو یو سی کہ یہ پینک کر جاتی ہے کہ جس طرح کوئی چیزیں پھر لیک کی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو نہیں، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. اس کو پینک کا لفظ نہ بھی کہا جائے، حکومت کے اندر بے چینی تو لازمن ہے، کیونکہ سپٹمبر آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ بیانیہ بنانے میں بڑی ماہر ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ درست ہو، تو وہ بیانیہ انہوں نے بنا دیا تھا کہ جی کم سپٹمبر اور آپ کو لگ پتا جائے گا. تو اب ستمبر کے آنے میں 8 ستمبر کو ان کا جلسہ بھی ہے، اب ان کو لگ پتا جائے گا، یا نئے چیف جسٹس اگر آتے ہیں. نہیں ہوگا جلسہ، نہیں ہوگا نا، ہفتہ ہے نا. نہیں، میں نے افرمیٹیو نہیں کہا، میں نے ویٹ کر لیتے، میں نے افرمیٹیو نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ہوگا جلسہ صورتحال. اور جس طرف معاملات جس طرح چل رہے ہیں، سو حکومت کے اندر وہ ایک بے چینی تو موجود ہے کہ پتہ نہیں سپٹمبر میں کیا ہو جائے گا، حکومت کا خاتمہ تو نہیں ہو جائے گا، نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو کیا کوئی پٹیشن تو نہیں چلی جائے گی، الیکشن کا آڈٹ کروانے، یہ سب چیزیں موجود ہیں حکومت کے اندر. لیکن جو میری ریڈنگ ہے، یہ کم از کم فی الحال، آئی ایم یوزنگ دی ورڈ آف فی الحال اس حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے. سب اسی تنخواہ پہ، اپوزیشن بھی اور نئے چیف جسٹس بھی آئیں گے، ان سے بھی قطعی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو امید رکھنی چاہیے کہ تمام چیف جسٹس صاحبان، تمام عدلیہ، تمام جج صاحبان جتنے بھی ہوں، وہ سب آئین اور قانون کے فیصلے کریں، اور جو فیصلہ کسی ایک فریق کو سوٹ نہیں کرتا، اپیل کی چیز وہاں موجود ہوتی ہے، اپیل کا حق موجود ہوتا ہے. سو اس میں نہیں، لیکن جو جس قسم کی بھی لیجسلیشن سامنے آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انٹینٹ میٹر کرتی ہے، انٹینٹ اینڈ موٹیو ہے کیا؟ چلیں انٹینٹ، اس میں حکومت کے ہی
evident है ना कि बेचैनी है उनके. Can we see 1997 November 1997 repeating itself कि like you know सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई जिस तरह होती है, मतलब बाकायदा हेड ऑन? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, उस तरह का तो नहीं होगा, लेकिन मतलब हालात वो नहीं हैं. हालात वो नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन तो मौजूद है. अदलिया, पार्लियामान, एस्टैब्लिशमेंट, इन 3 तकोन एंड पॉलिटिकल पार्टीज. अगर आप एक और तकोन को बीच, फिर तकोन तो नहीं रहती लेकिन फिर खैर भारत 4 कोने बन जाते हैं. इन सब के दरमियान फ्रिक्शन तो एक मौजूद है. उसमें हुकूमत की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि वो जहाँ तक पॉसिबल हो अपना जो एक जोर है या अपना जो एक वेट है वो बरकरार रखे. सो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो हुकूमत को इसमें कोई खतरा नहीं है. सब अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, ऑपोजिशन भी अपनी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे. ऑल दिस ब्रिंगिंग फ्रॉम प्राइवेट मेंबर्स डे पे बिल्स लाना, इट्स लाइक यू नो अ टेस्टर. इसीलिए वो मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं. कि ताकि हमारे पास पहले वोट अपने हाथ में आ जाएं, हमारे पास एक मेजॉरिटी कम से कम आ जाए, सिंपल मेजॉरिटी 2/3, जिससे हम आईनी तरमीम कम से कम कर सकें, फिर ये चीज लेके आए. मेरे ख्याल में ये जो बिल आ रहा है ना, ये आईनी तरमीम के लिए नहीं आ रहा, ये सिंपल मेजॉरिटी में ये वहां से नंबर ऑफ जजेस चेंज कर देंगे, बाज़ चीज़ों में उसमें कर लेंगे. लेकिन उनकी उम्मीद ये है कि वो ये कर सके कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन को चेंज करें. लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी प्रोग्राम को चेंज करते हो और आप किसी एक छोटे से हिस्से को किसी एक स्पेसिफिक इवेंट या बंदा या किसी चीज़ के लिहाज से चेंज करते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म जो रिपरकशंस होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, समटाइम्स दे आर टू स्ट्रांग टू डू दैट थिंग. तो उसका तरीका, कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर यू वुड नो कि इफ यू टेक अ रॉन्ग मेडिसिन इट कुड हैव, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज. बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहम्मद साहब, गरीना फारूकी आपका भी. नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.